अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। देख सकते हैं एक बार फिर यू आर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी में हम आज जिस शख्सियत को दावत दे रहे हैं उनके हम ही स्टूडेंट नहीं, लियारी में अगर इस शख्सियत का नाम लिया जाए तो कई स्टूडेंट्स इन्हीं के निकलेंगे। और आज कई सालों के बाद आज ऐसा मौका हाथ आया है कि जिसमें हम इस जैसी शख्सियत, इस जैसे सर को सलाम करना चाहेंगे। और इसी वक्त हमें उन्होंने अपना कीमती वक्त भी दिया और हमें कुछ टाइम अपने साथ जो मेमोरीज हमारी पास्ट में इन सर के साथ रही है, आप लोगों की रही है, और जो आप लोगों ने इनके बारे में देखा है, पढ़ा है, जाना है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें जो हमें आज तक पता नहीं है, जो सर हमसे डिस्कस करेंगे अपने बचपन के बारे में और अपने जो करियर में जो इन्होंने अपने पूरे मुल्क में जो अपना नाम अपने स्टूडेंट्स को जो मुस्तफीद जो इनसे हुए हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री के लिए, वो बातें करेंगे। तो हम आज 5 अक्टूबर को इतने बड़े अजीम दिन को और दुनिया का सबसे अजीम शोबा जी प्रोफेशन जिसको कहा जाता है उस्ताद, आज एक अजीम उस्ताद हमारे साथ हमारे एरिया के अजीम आज ही वो सुबह एक अवार्ड लेकर आए हैं पूरे एरिया में। इस शख्सियत को ये अवार्ड जिन्होंने खुशी के साथ मेरे साथ भी ये फोटोज शेयर किए हैं, आपको इस वीडियो में भी शेयर करेंगे। और अब ज्यादा दूर नहीं, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं, मिलाते हैं आज की शख्सियत से और जानते हैं इसी के मुंह और इसी की कहानी। तो फिर हम वेलकम करते हैं सर हसन अली। वालेकुम सलाम आरिफ सुमरो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। ये सर हमारे लिए बायसे फख्र है कि इतने सालों का जो एक हमारा रिश्ता है उसको इतने सालों के बाद हमने एक बार फिर आपका दीदार किया, उससे मुस्तफीद हुए। और कई लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कि हसन अली की चंद ऐसी बातें जो अभी तक लोग नहीं जानते बचपन के हवाले से। और मैंने सुना है कि जैसे ही पाकिस्तान बना है और आप इस दुनिया में हमारे लिए एक उस्ताद की हैसियत से शामिल हुए हैं। आज ही के महीने में 10 अक्टूबर माशाल्लाह। 1947 को मैं पैदा हुआ और इस वाह। दुनिया में बचपन के हवाले से मेरी ये याददाश्त है कि मुझे याद पड़ता है कि 3 का फिगर जो है, 3 का फिगर वो मेरे लिए खुश नसीब है, इसलिए कि मेरा लकी नंबर भी 3 है। और टोटल बर्थ को अगर कहें तो भी वो 30 आता है, यानी 30, यानी 3 आता है। तो उस हवाले से ये है कि 1953 में इसमें भी 3 आता है। मैंने माशाल्लाह। डीसीटीओ में दाखिला लिया था और 1963 मैट्रिक में पास हुआ था, वो भी 3 में आता है। माशाल्लाह। और 1973 उसमें मेरा एजुकेशन में प्रमोशन भी हुआ था। वाह। और 83 में मुझे इंचार्ज बनाया गया था। और वाह। 93 में डीसीटीओ का मैं फर्स्ट असिस्टेंट भी रह चुका हूँ। और 2003 में ये मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के मैं अंडर में भी रह चुका हूँ। इससे मेरे लियारी के 123 स्कूल मेरे अंडर में थे, जिसमें भी 3 आता है। वाह माशाल्लाह, ये 3 का फिगर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत माने रखता है। वाकई लोगों को इतना पता नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े होंगे, तो कौन सी स्कूल से आगाज हुआ है आपका? मेरा स्कूल आपने भी शायद वहीं से पढ़ा है ना, डीसीटीओ स्कूल से। माशाल्लाह, जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने भी वहीं से तालीम हासिल की। मैंने आपको बताया कि 1953 में मैंने पहली जमात में दाखिला लिया था डीसीटीओ, जिसको टीपचंद दास ओझा स्कूल कहते हैं। ट्रिक जो है हमारा 90 में यही डीसीटीओ से हुआ था और 85 में हम लोगों ने यहाँ 86 में हम लोग सेकेंडरी में आए थे।
आपकी सरपरस्ती, कोई ऐसी शरारत उस वक्त आपकी सर? शरारत तो बच्चे बचपन में शुरू हो ही जाती है ना। बच्चा जब तक शरारत नहीं करे तो मालूम ही नहीं होता कि वो आर इग्नोरेंट तो नहीं है, तो उसकी डेवलपमेंट में शामिल होती है। अच्छा अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर शरारत नहीं करेंगे तो बच्चों का जोन क्या कहलाएगा, बच्चे कैसे कहलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। कभी टीचर बहुत संजीदा होता है तो फिर उसको कभी कभी पीछे से चाक भी मार दिया। ये डीसीटो में हुआ था इस तरह। बिल्कुल। फिर ये उनके वालिदैन को बुलाकर उनको फिर समझा दिया जाता, बच्चों को समझाते जो नहीं नहीं समझते थे फिर तो उनके वालिदैन को बुला दिया जाता था। जी लेकिन जी ये जी कि बिल्कुल। स्कूल और के बराबर में आपके मालूम है ना कि बगदादी थाना था, उसके क्वार्टर के बच्चे थे। बिल्कुल। बच्चे जो है ना वो ये समझते कि हमारे वालिद साहब जो है ना वो थाने में है, तो फिर जैसे थाने में चलता है माजरत के साथ, नहीं वैसे नहीं ही बिल्कुल। स्कूल में भी चलता होगा। लेकिन ये बिल्कुल। कि मैं ये समझता हूँ कि जब वालिदैन को मालूम हो जाता कि बच्चे हमारे शरारत कर रहे हैं तो फिर वो अपना थाने वाला हिसाब भूल जाते थे और बच्चों को आकर स्कूल के अंदर ही डांटते थे कि आपको ज्यादा रेस्पेक्ट जो करनी है वो उनकी करनी है, इसलिए कि कम अज कम आपको मैट्रिक कर लेना है और मैट्रिक के बाद आपको हमारी जगह संभालनी है, यानी थाने वाली जगह संभालनी है। तो बच्चा वो समझ जाता था कि हमारे वालिद जो कह रहे हैं और हमारे असातिज़ा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आजकल भी जब वो जिस तरह आप हमें याद करते हैं, इत्तेफाक कर कभी रास्ते में मिल जाते हैं या किसी जगह पर होटल में या किसी तफरी वाली जगह में, तो वो पाँव पर पड़ जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं और आपकी भाभी जो है वो जा रहे थे किसी जगह पर, तो एक बंदा जो जिसने कम से कम 2-4 साल पहले, ये बगदादी की बात है, 4 साल पहले मैट्रिक किया था उसने, तो वो अचानक सामने आया। उसके साथ उसकी बेगम भी थी और वो बच्चा भी था। तो वो आते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा। अब आपकी भाभी परेशान हो गई कि ये बंदा कौन है। जब मैंने उसको उठाया तो फिर मैं देखा कि ये तो वही बच्चा है जिसको मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता था। गले लगाया, मैंने कहा यार क्यों आपके हाथ में बच्चा है, गिर जाता। बोले सर कोई मसला नहीं, हमको आपने उठा लिया ये भी उठ जाता, कोई मसला नहीं। फिर उसने अपनी बेगम से तारुफ कराया कि इनकी वजह से मैंने मैट्रिक पास किया और फिर वो गवर्नमेंट प्लेस में जॉब में भी लगा हुआ था। एक और माशाल्लाह। किस्सा भी था। हाँ, एक और भी किस्सा होगा। किसी काम से मैं आपकी भाभी बैंक में जा रहे थे, तो बैंक में अभी ये गैंग वार के दौर की बात है मातहत के साथ। ये तकरीबन 18 या 19, 2019 की बात है। तो एक बैंक में चाकीवाड़े में हम लोग जा रहे थे, तो एक बंदा बैंक से निकला और खड़ा हो गया और अचानक पैरों पर भी गिर पड़ा। मैं परेशान हो गया कि पता नहीं कौन बंदा है। फिर उसको जब मैंने उठाया तो बोला सर आपने पहचाना? नहीं मैंने तो नहीं पहचाना आपको। मैंने फलां लड़का हूँ। और मैंने कहा फिर तू ये क्या कर रहा है? बोला मैं बैंक से निकला हूँ ना, तो फिर आपका जो चाटा था ना वो मुझे इतना जोर से मार लगा था कि मैंने उस दिन से ये ऐद कर लिया था कि मैं पढ़ूंगा। और मैंने पढ़कर बीकॉम भी कर लिया और उस बैंक में लगा हुआ हूँ। फिर वो वाह। बड़े घरे बोले सर आपके लिए मैं क्या करूँ? मैंने कहा जो काम के लिए तू जा रहा है तू जा, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं। वाह। तो इस तरह भी होता है। और एक बंदा ऐसा भी, जी, एक बंदा ऐसा भी मिला, मैं रात को निकला था तो वो गाड़ी आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, शायद मुझे लूटने आ रहा है। तो वो गाड़ी को स्टैंड पर खड़ा किया और पाँव पर गिर पड़ा। मैंने कहा यार खैरियत, भाई कौन हो तुम? बोले आपने नहीं पहचाना, मैं फला हूँ और इस साल में मैंने मैट्रिक किया था। मैंने कहा फिर अब क्या करे? बोलो मैं मस्कत में पुलिस वाला हूँ। माशाल्लाह, मस्कत में हाँ, पुलिस वाला हूँ, हाँ सही। पता है, पुलिस की जॉब मुझे मिल गई है। मैंने मैट्रिक कर लिया था आपके स्कूल से। बड़ा मैंने कहा चलो जो कुछ खाना है पीना है, मैं भी दुकान पर खड़ा हूँ, लस्सी पीनी है चाय पीनी है, जो कुछ खाना खाना है। बोला नहीं सर आपका दीदार हो गया, मेरे लिए बहुत खुशी हुई। और मैं आपके क्लिक भी देखता हूँ अक्सर, आप जो प्रोग्राम करते रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे वाकयात हैं, हादसा होते माशाल्लाह। रहते हैं।
تو ہم ویسے پوچھنا ہی بھی چاہ رہے تھے کیونکہ اتنے لائف کا اتنا بڑا، کہتے ہیں اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھنی ہے تو اتنی ہی ہسٹری آپ کی ایج کی ہے. جی جی تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں اور اگر وہ سیکھنا چاہیں. تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس دور پہ کیا آپ ہمارے استاد رہے ہیں اور ہم نے وہیں سے کیا ہے اور آپ بھی اسی اسکول سے پڑھے ہیں. ان استادوں میں اور 90 والے استادوں میں آپ کو فرق محسوس ہوا کچھ خاص؟ ہاں، وہ فرق دیکھو ہوتا ہے عارف کہ ماحول کا ہوتا ہے. واہ. پہلے زمانے میں یہ ایسا ہوتا ہے تھا. ہمارے دور میں، پہلے زمانے سے مراد ہمارے دور میں جب ہم جی اسٹوڈنٹ بالکل. تھے تو استادوں کا ایک روب اور دبدبا ہوتا تھا، ڈسپلن بھی ہوتا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پہلی جماعت میں جب داخلہ لیا تھا تو وہ استاد اتنے ماشاءاللہ قداور اور اسٹرانگ تھے، صاف ستھرے تھے، اور ان کا روب اتنا تھا کہ آج بھی مجھے اس کا چہرہ یاد ہے. اس کا نام پیر محمد تھا. ہاں پہلی جماعت پیر محمد. ماشاء اللہ، مجھے پہلی دوسری جماعت جماعت کے میں ٹیچر کا نام یاد ہے تو بڑی بات ہے. یاد ہے، اور اس کا حلیہ بھی یاد ہے ڈی سی ٹیوب میں. اور دوسرے ٹیچر محمد یوسف، تیسرے عبد الحمید، واو. چوتھے شیر محمد صاحب. تو یہ، اور پانچویں اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو چار چار کلاسیں ہوتی تھی، جو چار ٹیچر تھے تو ابھی تک مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد میں خدمت سے میں چلے گیا پانچویں سے اسکول. پانچویں میں تقریباً محمد ابراہیم خاص کے لی، پھر اس کے بعد اسماعیل سر، پھر اس کے بعد شیر محمد صاحب، پھر اس کے بعد عبد الجبار میمن صاحب، پھر اس کے بعد نور محمد صاحب. یہ بھی ہے. تو وہ ڈی سی ٹیوں میں ضرور آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ وہ ایک تو اسکول دیکھنے کے لیے، وہ بولے کہ دیکھو حسن کو کیسا پڑھاتا ہے. اچھا مطلب کافی عرصے تک آپ کی بات ان سے سمجھ آ رہی ہے؟ ملاقاتیں رہی ہیں. ہو رہی تھی. جی جی. اور ایک بالکل. تو ٹیچر جو تھا جس نے پانچویں میں مجھے پڑھایا تھا، کلاس ٹیچر تھے، وہ میری شادی جب ہوئی تھی 73 میں تو وہ میمن بورڈ سے آیا تھا شرکت کرنے کے لیے. واو. اس کا فوٹو ابھی تک بھی میرے پاس بھی ہے. واو. محمد ابراہیم خان سے، اللہ ان کو ماشاء. جنت نصیب کرے. بڑے پیارے، بہت مخلص. یہ ٹیچر جس کے میں نے نام لیے بہت اچھے تھے، بہت پیارے تھے. ابھی تک یاد. ہاں، ان میں سے چند ایک جو تھے وہ ذرا سخت بھی تھے. سخت آپ کو معلوم ہے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب ہم یا تو ہوم ورک نہیں کرتے یا کبھی کام میں سستی کرتے ہیں تب ہوتے تھے. لیکن ان کی مار ہمارے لیے سمار ہوگی. بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم جب کالج میں گئے تو کالج میں پھر بہت ہی ہمدرد ٹیچر، عبد الرحیم صاحب، بہت مہربان ٹیچر. پھر ایک عبد الرشید رشید احمد لاشاری صاحب، بہت، جنہوں نے تقریباً 25-30 فلمی سندھی اسٹوری ماشاء لکھی تھی، اللہ. فلموں کی. اس کے نغمے بھی لکھے تھے. اس کے بعد اور پھر جب واو. بی اے میں پہنچا حاجی عبد العارون میں تو فیض احمد فیض مشہور شاعر، وہ ہمارے استاد تھے. وہ تھوڑا اردو اچھا کی کلاس کے ماشاء لیے. اللہ. ہاں. تو ان استادوں کے پاس جب رہنے کے بعد ہمیں جو کچھ ملا، رشید احمد لاشاری صاحب، رحیم صاحب، جبار صاحب، میمن صاحب، نور محمد صاحب، فیض احمد فیض، اور بہت سارے ایسے ٹیچر جو ایس ایم کالج میں بھی تھے، جن بہت بڑے رائٹر بھی تھے. ایاز قادری صاحب، جن کی وجہ سے میری پوزیشن آئی تھی کراچی یونیورسٹی میں. میں ماشاء نے اللہ. رائٹ کیا تھا. ہاں. کراچی یونیورسٹی میں نے ماسٹر ڈگری کرنی چاہی سندھی میں 1971 میں. اسی کی واو. بنیاد پر میرا پروموشن ہوا تھا. وہ فرسٹ پوزیشن میری آئی تھی سندھی میں. واو. ابھی میں جو ہے سندھی کی ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کا عنقریب میرا افتتاح ہونے والا ہے. 5 تاریخ کو ہونے والا تھا لیکن ٹیچر ڈے کی وجہ سے ٹیچر بہت مصروف تھے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سندھی میڈیم کے اسکول ذرا ختم ہوتے جا رہے ہیں نا. اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری ہے. والدین کا شوق اب انگلش میڈیم کے پیچھے ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم اپنی مادری زبان بھی بھول گئے.
बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उस फरमा रहे पे हैं। मैंने तासुर किया कि 2 साल से मैं लिख रहा हूँ। अब पेन के छप गई है तकरीबन, और इसका इफ्तिताह होने वाला है। उसमें जो है वाह। गाइड की हुई है। गाइड ये की हुई है कि वो टीचरों को जो सिंधी पढ़ाते हैं, लाजमी सब्जेक्ट है सिंध की, तो उनको जरा पढ़ाने में दिक्कत होती है, तो उसको गाइड भी मैंने किया हुआ है कि किस वाह। तरह पढ़ाया जाए, तलफ़ुज़ वगैरह ये वो। तकरीबन 100 सफ़ों के अंदर है वो किताब। तो उसका इफ्तिताह करीब होने वाला था, जो 5 तारीख को, लेकिन चूंकि 5 तारीख को टीचर्स डे था और ये मुझे अवार्ड के लिए भी जाना था, तो इस तरह वो प्रोग्राम मैंने मनसूख कर दिया। शायद अगले हफ्ते या किसी और हफ्ते में आपको इतला ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, सिंधी सिंधी मीडियम की टीचर की हैसियत से वो फ़ायदा बच्चे भी उठाएंगे और टीचर भी उठाएंगे। बिल्कुल। मेरी मैं ये भी कोशिश सवाल है। करना चाह रहा था सर, वाकई सिंधी में माशाल्लाह आपने फर्स्ट पोजीशन और कराची यूनिवर्सिटी में नाम किया है। और हमने भी आपके पास सिंधी में ही मैट्रिक किया है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। इस वक्त हम सोचते हैं तो हमारे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सिंधी में मैट्रिक एक अजीब सा लगता है। अब आज के दौर में आपने देखा, जिस तरह आपने जी। सही फरमाया कि ये जो हाँ। इंग्लिश के पीछे भाग भाग के जो है ना, हमने अपनी मादरी जबान को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। और इसकी कोई खास वजह कि ये जो सिंधी को ना बढ़ने, क्योंकि 2000 साल पुरानी लैंग्वेज, उसको हमने छोड़ने की जो खास वजह में आपको कोई और खास वजह नजर आती है? एक वजह तो ये है कि देखो हमारे मुल्क में वो लोग ज़्यादा हुकूमत करते रहते हैं जो तकरीबन हैं तो सिंधी, लेकिन माजरत के साथ ये कहूँगा कि उनके बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो तवज्जो तो वो भी दे रहे हैं, बुक्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वालदेन ये चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा सिंधी चलती है, तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थोड़ा वो उस मोहब्बत और लहजे के साथ नहीं पढ़ाते जिस लहजे में हम मोहब्बत से हम पढ़े थे या आपको पढ़ाते थे। तो वो दौर पिछला दौर था, पिछली सदी थी। अब ये नई सदी आई, टेक्नोलॉजी आ गई है, और इसमें जो है वो अंग्रेजी को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो वालिदैन चाहते हैं कि पानी की जगह वाटर बोलो, माँ की जगह मामा बोलो, बाप की जगह पापा बोलो, ये कम गो एंड यू वगैरह, ये वालिदैन सुनकर बहुत खुश होते हैं। बहरहाल मादी जबान तो हमारी मादी जबान तो वही थी जो माँ के गोद से हमने सीखी है, उसी से बिल्कुल। पहला मोल वही हमारा है। आज भी आपकी मेहनतें, इतनी काविशें हैं कि आज भी जो टीचर पढ़ा रही हैं उनको भी आप गाइड कर रहे हैं। उस जमाने में हमने देखा था कि हम सिंधी पढ़ रहे थे, हमें इंग्लिश में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। तो आपने उस जमाने में भी, हसन अली साहब की जो है वो किताबें आती थी इंग्लिश को आसान करने के लिए। तो माशाल्लाह से आपका लिखने का अमल कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन उस वक्त से जब सिंधी जबान को उन्होंने अपने असेंबली में पास किया था लाजमी सब्जेक्ट की हैसियत से। अच्छा, तो वो कौन सा सन था ये वैसे? तकरीबन ये से 70 के बाद ये भुट्टो का दौर था, ओके, जुल्फकार भुट्टो का दौर। सही। हाँ, उसमें इन्हें सिंधी लाजमी कर दी थी। तो फिर उसके बाद फिर हमने जितनी सिंधी बुक्स थी उनकी तकरीबन गाइड हमने बनाई, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं एक ही लिखी। फिर वाह। उसकी गाइड दूसरे और राइटर ने बनाए, तीसरी से नवीं तक उसकी गाइड लिखी। और दो इंग्लिश की किताब जो आप कह रहे हैं वो 1985 की है, इंग्लिश वर्कबुक 9th का, इंग्लिश जी। वर्कबुक 10th का। तो इसी टाइप की अब ये किताब जो है वो लिख रहा हूँ मैं। तकरीबन उसको भी तकरीबन 200 सफ़े हो गए, लेकिन अभी भी मैं माशाल्लाह। मुतमिन नहीं हूँ कि इसमें और क्या इजाफा कर चले। तो इसी वजह से ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चों को में और भी आसानी के साथ उर्दू भी कई जबान अच्छी भी आ जाए। माशाल्लाह, यानी वो कहने की बात है
کہ اگر ایک انسان کی لگن ہو تو وہ جو ہے اپنے انجام پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کی جو انتھوزیاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج تک جو سندھی کے لیے آپ کی کاوشیں ہیں جو کوششیں ہیں جو ہمارے ملک میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ قابل فخر ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ گورنمنٹ ٹیچر آپ کو کب لگا کہ گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہیے یا کوئی یہ حادثہ ہوا نہیں حادثہ نہیں تھا کیونکہ میری پوری فیملی جو تھی وہ ایجوکیشن سے وابستہ تھی ماشاءاللہ میری تقریباً 5 کے قریب خالائیں جو تھی وہ سب ٹیچر تھی اور وہ ماشاءاللہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ٹیچر تھی تو اوکے ہمارا ماحول جو تھا وہ ایجوکیشن والا ہی تھا ایجوکیشن گھرانے سے ہی ماشاءاللہ تو ان کو دیکھ کر ایجوکیشن تو ان میں سے میری 3 خالائیں جو تھیں وہ ماسٹر ڈگری میرے کرنے میں فرسٹ آدمی تھا فیملی میں جس نے ماسٹر ڈگری میں نے کی اس کے بعد ان کو بھی شوق ہوا انہوں نے میٹرک کیا انٹر کیا خالائیں کی بات کر رہا پھر بی ماشاءاللہ اے کیا پھر ماسٹر بھی کیا تو ہاں تو وہی کتابوں کو جس کو میں نے اسٹڈی کی تھی انہی کتابوں پر انہوں نے امتحان دیا اور ان کی فرسٹ ڈویژن بھی آ گئی تھی واو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا لیکن ایک شوق تھا لگن تھا میں چھوٹا تھا تو خالاؤں کے ساتھ آنٹیوں کے ساتھ ان کے اسکول میں جاتا تھا وہ لے جاتی تھی تو صحیح دیکھ دیکھ کر پڑھنا شروع کیا اور پھر آپ کو معلوم ہے تو میرا کوچنگ سینٹر بھی تھا جب بالکل گورنمنٹ سروس نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے بھی میں پڑھاتا تھا سمجھے تو پھر جب گورنمنٹ مجھے تو آفر آئی تھی گورنمنٹ سروس کی لیکن اس وقت میری عمر 18 سال نہیں تھی اچھا 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 صحیح 18 سال نہیں تھی تو اس نے کہا جب تک 18 سال نہیں ہوتی ہم گورنمنٹ سروس نہیں دے سکتے بالکل تو میری عمر تو 16 سال تھی جب میٹرک کر لیا تھا پھر گھر میں ہی پڑھاتا تھا بچوں کو اچھا 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 اور تب سے ہی پڑھانے کا ہی شوق آپ کو رہا بھی ہے 64 سے 64 سے ماشاء اللہ 63 سے میٹرک کیا تو 64 سے پھر 65 میں میں نے ٹریننگ کی جا کے پی ٹی سی وغیرہ جو کہتے ہیں پرائمری اوکے ٹیچر جی وہ یہ کیا ٹیچرز کی پھر ٹریننگ اس کے بعد ٹیچرس ٹریننگ کی تو جیسے ہی پاس کیا تو اتفاق کیا ہے عارف آپ یہ سن کر بڑے حیران ہوں گے کہ 65 میں جب وار ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کی بالکل اس وقت بھی میری ٹریننگ تھی اور میں جب گریجویشن کر چکا تو 71 میں تھا تو 71 میں بھی بنگلہ دیش والی جنگ چل رہی تھی بالکل تو یہ اتفاق ہے باقی وہ اتفاق نہیں کہ میں ٹیچر کیسے بنا میرا تو یہ 64 سے 66 میں جب میں نے بی اے پی ٹی سی کر لی تو انہوں نے ٹرین کی حیثیت سے اس دنوں میں ٹرین ٹیچر نہیں ملتے تھے فوراً گھر پر لیٹر آ گیا کہ آپ آ جائیں اور آپ کو کہاں اپائنٹمنٹ کون سی کریں اسکول میں میں نے کہا اپائنٹمنٹ چاہیے اپائنٹ کریں تو میں نے کہا مجھے اپائنٹمنٹ اس طرح کرو کہ میں لیاری میں پیدا ہوا ہوں لیاری کا کھاتا ہوں لیاری کا واو پیتا ہوں لیاری کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لیاری کے اسکول میں تو کمباڑ والے میں ایس ایم شاہ غازی محمد شاہ غازی اسکول تھی جہاں میرا پہلا اپائنٹمنٹ ہوا وہاں سے پھر میں 3 سال رہ کے پھر 69 میں ڈی سی ٹی او میں آ گیا جب ڈی سی ٹی او میں آیا تو اس وقت لوور سیکنڈری اسکول اور یہ 74 میں سیکنڈری بنا ہے واو وہ لوگ ہم نے کوشش کی اس دنوں میں چند دوستوں کے ساتھ ٹیچر تھا میں قریبی دوستوں کو لے کر جو کالج میں پڑھتے تھے ان کو لے کر ہم بلاول ہاؤس گئے تھے بھٹو ہاؤس جو واو اور وہاں ان دنوں میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات بھی کی ماشاء ان اللہ دنوں میں آئین بن رہا تھا اور بنگلہ دیش کا بھی مسئلہ تھا تو انہوں نے سب پوچھا بھائی لیاری سے ایک وقت آیا انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ بڑی اہم میٹنگ کر رہے ہیں بولا ہم نے جی اے بھٹو کے جو نعرے لگائے تھے مجھے یاد ہے 1974 میں تو انہوں نے پھر ذوالفقار بھٹو وزیر تعلیم کو بھیجا کہ جاؤ ان کا کیا مسئلہ ہے تو در محمد اس کو وزیر تعلیم تھے تو انہوں نے اچھا کہا آپ سے نہیں ملنا ہے ہمیں ذوالفقار بھٹو چاہیے وہ واو اہم میٹنگ میں بولے ان کو کہہ دو کہ لیاری سے اسٹوڈنٹ کا ایک وفد آیا ہے تو وہ واو میٹنگ چھوڑ کر آ گئے
اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. بولا ہمارا سر ہمیں DCTO جو لوور سیکنڈری اس کو سیکنڈری بنانا ہے. بولا واہ. یہ اتنا سارے کام تو وزیر تعلیم تو کھڑے ہیں. بولا آپ حکم کریں گے تب وہ کام کریں گے نا. بولا در محمد ان کا کام پہلے کرنا. واہ. اس کا انہوں نے شرف بھی آپ کو کہا حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ بھٹو صاحب سے باقاعدہ فیس ٹو فیس. بالکل فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ہم سے بہت ویلکم کیا, اچھی طریقے سے بات کی. پھر انہوں نے وزیر تعلیم در محمد اسرو سے کہا. انہوں نے پھر ڈائریکٹر کو اس وقت فون کیا. بولا آپ کل ہی ڈائریکٹر کے پاس چلے جائیں. اور میں واہ. اور ایک اور دوست چلے گئے اور ان سے ملاقات کی کہ بھائی در محمد اسرو نے ہمیں بھیجا ہے. بولا ہاں آپ نے رات بھٹو صاحب سے ملاقات کی, آپ وہی ہیں. ہم لوگ وہی ہے. انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس بھیج دیا. ان دنوں میں لطیف احمد عبداللطیف مانگریو ڈپٹی تھے. اچھا. انہوں نے ان سے بھی سلام دعا تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسکول پہنچے, بس ایک وفد آ رہا ہے آپ کے پاس. تو وہاں آفس میں سے سپروائزر آ گئے اور انہوں نے کہا بھائی حسن علی کون ہے. میں وہ جانتا تھا حسن علی تو یہی ہے. بولے آپ کل کس سے ملاقات کی ہے؟ اس سے پرسوں سے ملاقات کی ہے. ہاں. بولے کیا چاہیے؟ ابھی بلڈنگ تو ہے ہی نہیں. DCTO کے کمرے 6 ہی تھے, 3 اچھا. سیکنڈری کے سندھی میڈیم کے, 3 اردو میڈیم وہ کے, اس 6 کونے پہ میرے خیال میں ایک کونے پہ جو ہے نا اس طرف کعبے کی سائڈ میں, اس سائڈ میں جہاں پر بٹائی ہال کا جی ادھر جی میں جی 6 جی جی. کمرے. پھر انہوں نے اسی وقت آرڈر کیا. 74 میں بلڈنگ بنی, اس میں 4 کمرے, لیبارٹری وغیرہ یہ سارے بنے. یہ ہمارے دوستوں کو اللہ کی مہربانی سے سیکنڈری بنا 1974 میں. ماشاء اللہ 74 تک آپ نے اتنا بڑا کام سر انجام اس دے کے چکے تھے. بعد پھر اسکول سے اتنی محبت تھی کیونکہ اسی باؤنڈری کے اندر پرائمری اسکول تھی میری. پرائمری اسکول یہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اسی میں میں نے پڑھی تھے. پھر سیکنڈری اسکول میں کوشش کی, بن گیا. پھر اتنا لگن ہو گیا کہ میں نے 35 سال یہاں گزارا. ماشاء اللہ 35 سال جی. بہت ہی اور بڑا عرصہ. بالکل. 35 سال وہاں گزارے. ٹوٹل میری سروس 41 ایئر ہے. جس لیاری میں آج بھی ماشاءاللہ سے فٹ بال کی ٹیم ہو, باکسنگ ہو, اسپورٹس ہو اور ایجوکیشن ہو, اور آپ کے جیسے بچے جو ہیں آپ کے پڑھنے والے وہ جرمنی میں بیٹھے ہیں, کئی کینیڈا میں ہوں گے, کئی امریکہ میں ہوں گے, دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کے چاہنے والے, آپ کے اسٹوڈنٹس. تو الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارا کس طرح سے ہوتا تھا, ہم کتنے خوش و خرم. تو آج کل کہیں وہ ماند پڑتا جا رہا ہے یا بیچ کے دور میں کچھ ماند پڑتا جا رہا تھا, اس کی کیا مین وجہ تھی؟ جی, وہ آپ نے جو کہا تھا کہ پچھلے دور میں کچھ ایسا ہے آپس میں کچھ لیاری کے لوگوں غلط فہمی کی وجہ سے. یہ بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا لازمی طور پر. مطلب تو سیاسی سارے مسئلوں کی لوگ وجہ سے, سیاسی پولیٹیکل ایشو جو رہتا ہے. آپ خود بھی لیاری میں رہتے تھے. کبھی ہمارے پاس دونوں میڈیم اسکول تھے. اس میں کچھی بھی تھے, سندھی بھی تھے, بلوچ بھی تھے, پشتو بھی تھے, پٹھان بھی تھے, سب مہاجر بھی تھے, بالکل. ہندو تک بھی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان دونوں میں جھگڑا ہوا؟ نہیں ہوا. تو وہ محبت تھی, لیکن کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ لوگوں نے ملکن مکانی کر دی. لیکن اب دوبارہ اب دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ محبت والا آ رہا ہے. اور بالکل. میں اور ہم نے سمجھتا ہوں دیکھا بھی ہے اب تو کئی سالوں سے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے رونق بڑھ گئی ہے واپس. کافی 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 رونق ہے. لیکن آبادی بڑھتی رہتی ہے تو مسائل بھی بڑھتے رہتے ہیں. بالکل. یہ کوشش اب نہیں. یہ ہمارے لیاری کے چیئرمین آئے گئے ناصر کریم صاحب, بہت پیارے. ابھی بھی میں ان کے ساتھ ہی تھا. وہ مجھے یہاں گاڑی پہ بھی چھوڑنے آئے تھے ماشاءاللہ. پروگرام میں. بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ اب 1-2 روز کے اندر ہمیں اختیارات مل جائیں گے اور انشاءاللہ لیاری کو ہم بنائیں گے. میسج ضرور دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ کے ذہنوں میں لیاری کا نام شاید اگر بیچ میں کچھ پولیٹیکل وے سے اگر ایسا ہو چکا ہے تو اس کے نقوش کو دوبارہ مٹایا جائے, کیونکہ آج لیاری پھر اسی مقام پہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اسپورٹس میں, جہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں, جہاں پہ آپ کو ہر فیلڈ میں لوگ ملیں گے
اور ہر ایک کمیونٹی کا، ہر ایک کلچر کا، ہر ایک زبان کا بندہ بھی وہاں پہ آپ کو ملے گا، اور سب مل کے رہتے ہیں، اور سکون واپس آ چکا ہے۔ اچھا ٹھیک، ہاں بالکل، بڑی خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ کو ہر دور میں انعام ملتے رہے ہیں، آپ کو نوازا گیا ہے، اچیومنٹ ملتے گئے ہیں، اور آپ اس کا ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ ملتے رہیں گے۔ اور آپ سے بات کر کے اور آپ کا اتنا قیمتی وقت لے کے ہمیں ہماری خوشی کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ سے کیا کچھ اتنا سننے کو ملا، کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی لائف پوری جو ہے وہ لیاری میں بیٹھ کر اس وقت سے لے کر، اگر آپ چاہتے تو آج آپ بھی میرے خیال میں DHA 4 میں یا ایسی جگہوں پہ جا کے، بنگلوں میں جا کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن آج بھی آپ اسی ایریا میں اسی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے مسئلوں میں کھڑے ہیں، اور ان کی تعلیم کے لیے، اس سندھی کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے ایک چھوٹی سی انجمن بنائی ہے جی جس بالکل، میں مرحبا کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول میں بچوں کو یونیفارم، شوز، کاپیاں وغیرہ ملتی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ ہاں ہاں تو ہاں، بالکل بالکل، تو وہ بندہ جو ہے ابھی بھی اسی طرح سے، اللہ اس کو کوآپریٹ کر لمبی رہا ہے۔ حیاتی دے، وہ اپڈیٹ کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ مجھے مسجد میں بلا کر یہ پیسے دے دیتا ہے، اور پھر میں یہ لیاری کے بچوں میں تقسیم کر دیتا ہوں واہ، کہیں، بھائی خاص طور پر گرلز اسکولوں میں یا چھوٹے بچوں میں، تاکہ ان میں جوش بڑے، پڑھائی کی طرف توجہ دے۔ مہنگائی کا دور ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ فیسوں کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، تو کاپیاں ہیں، شوز ہے، یونیفارم ہے، بیگ ہیں، اور جومیٹری باکس ہے، یہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف اسکولوں میں ہمیں دے رہا ہوں، تو ابھی بھی یہ واہ، سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ زندگی جاریہ، دے۔ اور یہی ہاں ہوتا ہے کہ انسان کی محنت کہ اس دنیا تک نہیں، آخر تک جو ہے۔ اور میں اپنے چینل کے توسط سے لوگوں کو یہی پیغام بھی دوں گا کہ سر اسلم صاحب جو اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے شانہ بشانہ چلنا، اور اس کے ساتھ اگر جس کی بھی کوئی اتصاد ہو، وہ اس کے ساتھ اور مزید ان کی ہیلپ کریں، تاکہ اور مزید جو ہیں بچوں میں یہ خوشیاں تقسیم ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب مہنگائی کا دور ہے، جو راضی خوشی دیتا ہے میں اسے لے لیتا ہوں، پھر کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں ایک جگہ بالکل جمع کر کے۔ ایک گروپ ہے ہمارا، وہ چیزیں خرید کے آتا ہے، پھر پروگرام کرتے ہیں، کسی کو بلا لیتے ہیں، ایجوکیشن آفیسر کو بلا لیا یا چیئرمین کو بلا لیا، ان کے ہاتھوں سے دلا دیتا ہوں۔ فوٹو سیشن والا چکر نہیں ہے ہمارا، بالکل بالکل بالکل، کیونکہ نیکی کا کام کرو، فوٹو نکالو، پھر یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، آپ کا وہ حساب ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ خلوص نیت جب ہوتی ہے تو اس میں فوٹو سیشنز نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، رسم جہاں بھی ہے کہ پتا تو ہو کہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ تو رسم جہاں ہوتی ہے، فارمیلٹی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے انسان کو وہ تو بتانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ ان کی ماشاءاللہ اس معاشرے کی خدمت میں آپ ابھی تک لوگ آپ کا کام لوگ جاری ہے۔ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ حالات کے تحت اگر ان کی ذرا بھی ایک ہاتھ میں اگر قلم بھی آ جائے، ایک کاپی بھی آ جائے، تو کم از کم اپنا نام تو لکھ سکے، اپنا گام تو لکھ سکے، اپنے علاقے کا نام، کسی کو چٹھی تو لکھ سکے، کسی کو یہ تو بالکل کہ آئی لو یو سر، آئی لو یو، یہ تو کہتے بالکل اپلیکیشن بالکل، کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم قریب آ رہے ہیں، ایک مہینے میں ہم آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آؤ آؤ، صحت دے، اور ضرور ہمیں بھی یہ استعداد حاصل ہو کہ ہم بھی اس پاؤں کو ہاتھ لگائیں، لیکن ہم آپ کو سلوٹ ضرور کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یا تو سلام، یا تو ہمارے کلچر کی ایک حساب ہے کہ پاؤں کو ہاتھ لگانا، یعنی آپ کی عزت کا ہمارے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو ایسے ہی دیکھیں۔ جی سر حسن علی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایریا میں لیاری میں دوبارہ پیرنٹس کو کس طرح کنونس کیا جائے کہ وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کرواتے؟ نہیں عارف صاحب، اب یہ غلط فہمی ہم سب کی دور ہو جانی چاہیے کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جس ایریا میں رہتا ہوں
اس میں تقریباً 4 اسکول ایسے ہیں جس میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، اور ایک اسکول ایسا ہے جس کو انہوں نے ہائر سیکنڈری کا بھی درجہ دے دیا، یعنی میرے گھر کے بالکل پیچھے جو اسکول ہے گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول بہار کالج۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر بچے نہیں ہوتے یا بچیاں نہیں ہوتا تو وہ ہائر سیکنڈری کیسے بناتے؟ اور میں بالکل نے جب رپورٹ وہاں سے معلوم کی تو تقریباً اگست سے 31 اگست سے، یہ ستمبر چل رہا ہے، اور اس میں تقریباً 50 بچیاں نے داخلہ لیا تھا، اور اس وقت ستمبر کی آخری تاریخ تک تقریباً 150 کے قریب بچیاں داخل ہو چکی ہیں ہائر واہ سے 11 کلاس میں۔ تو اس کی معنی یہ ہے کہ آخر لڑائی کے لوگوں میں شعور تھوڑا آ چکا ہے، واہ اور وہ اپنے بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پر ایک اسکول ہے غازی محمد بن قاسم، وہاں بھی ہائر سیکنڈری اسکول ہے، وہاں بھی انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس گنجائش اب نہیں ہے داخلے کی۔ واہ یعنی گورنمنٹ اسکول میں مطلب بورڈ لگ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ایکسس ہو جانا وہاں۔ ہاں، تو والدین سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک اچھی چانس ہے، ایک اچھا وقت آیا ہے کہ آپ کو کوالیفائڈ ٹیچر مل رہے ہیں، اسکول کھل گئے ہیں، بچوں کو داخلہ فیس تک کچھ بھی نہیں، امتحانی ویری فیس گڈ۔ تک کچھ نہیں دینا ہے، صرف 100 روپیہ فارم کا دینا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی اور جگہ جائیں یا انگلش میڈیم اسکول میں چلے جائیں، دور دور جائیں، ہمیں آنے جانے میں بچہ خرچ ہو جاتا ہے، برابر بالکل میں اسکول ہے سمجھے، وہاں پر وہ اپنے بچوں یا بچیوں کو داخلہ دلا سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا، ایک تو آپ کو ٹیچر سے، اسکول سے اور بچے کو سے رابطہ کرنے میں آسانی ہوگی، دوسری بات یہ آپ کے بچے کو اچھی تعلیم مل جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کا بچہ جب کچھ بھی غیر حاضر رہا یا کوئی کمی ہوگی تو آپ آسانی سے جا کے شکایت بھی کر بالکل سکتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، میں نے خود دیکھا ہے بہت ساری اسکولوں میں کہ کام جاری ہے، ذرا سست رفتاری سے ہے کیونکہ مہنگائی ہے اور گورنمنٹ کے پاس تھوڑا بجٹ کم ہوتا ہے جو ہونا چاہیے اسکولوں کا، اگر زیادہ لگا، خاص طور پر کمروں کی شارٹیج ہے، فرنیچر کی شارٹیج ہے، کسی جگہ باتھ روم وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور میں والدین سے گزارش کروں گا کہ صرف 4 گھنٹے کی تو ہوتا ہے پرابلم بچے کو، آپ قریبی اسکول میں اس کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، کنونس میں گاڑی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو جیب خرچی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں کہ کرایہ بھی خرچ کر کے جائے، برابر میں اسکول ہے، جائے گا آئے گا وقت پر، آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ آج کا کیا کام ہوا۔ لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ والدین کو کم از کم بچہ جب اسکول سے آئے تو اس کی کاپی دیکھ لیا کرے کہ آج وہ گیا یا نہیں، بالکل اور بالکل ٹیچر بالکل۔ گزارش ہے کہ وہ جب بھی کام کرائے ڈیٹ ضرور ڈال دے اور انیشل کرائے، تاکہ جی والدین مطمئن ہو جائے کہ آج یہ بچہ گیا تھا اور ٹیچر نے یہ کام کرایا ہے اور ہم نے چیک کر لیا، پھر آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ذرا اسکول میں جو پڑھا ہے کم از کم اس کو ایک نظر تو دیکھ لو۔ میں نے ٹرینگل کا ہے، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ پیرنٹس، یہ تین، پیرنٹس ٹیچر اسٹوڈنٹ، یہ تین میں سے اگر کوئی بھی ایک گڑبڑ کرے بالکل پڑھائی نہیں ہو سکے گی، چاہے ٹیچر بالکل نہیں پڑھائے گا بچے کی پڑھائی، والدین توجہ نہ دیں گے بچے کا نقصان، بچہ نہیں جائے گا بچے کا نقصان، تو ہمیں بچے کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ عمر کے لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تو اپنی انرجی پوری گورنمنٹ کو دے دی، بچوں بالکل کو دے دی، اور مجھے بالکل خوشی ہوتی ہے کب کہ کینیڈا سے کبھی فون آ جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا سے کوئی بچہ آ جاتا ہے، کبھی امریکہ سے آتا ہے، اور کبھی جرمنی سے آپ جیسے مخاطب بالکل کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بچے نے کہا تھا سر آپ کی آواز سننے کے لیے ہم بے چین ہیں، تو میں بالکل نے اس کو آواز کہہ دیا، اپنا ویلکم، خوش رہو،
जहाँ भी रहो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खुश रहो। अल्लाह आपको बिल्कुल, खुश रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे चैनल में वो कहते हैं कि एक खुशी तो होती है, इंटरव्यू अपनी जगह पे होता है, लेकिन वो उस्ताद की जो इज्जत होती है और उस्ताद के साथ इतने अरसे के बाद बात करना और उसके साथ इंटरेक्ट होना, और खास दिन पर जब आपको भी अवार्ड, तो हमारे लिए भी ये खुश नसीबी है कि हम आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हुए, हमें बहुत खुशी हुई। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना, हमें हमेशा की तरह दुआओं में याद रखना। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, और इंशाल्लाह जिंदगी रही अनकरीब आ रहे हैं, मुलाकात भी होगी, बैठेंगे और गपशप होगी। तब तक के लिए अपने स्टूडेंट को, खादिम को सलाम और दुआओं में याद रखें। अपने नाज़रीन को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।